السلام علیکم ویورز، خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ نند کی ایپیسوڈ 22 اور 23 کے بارے میں، جس کا نیو پرومو نشر کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ فروا کی حرکتوں کی وجہ سے گوہر ٹھان لیتی ہے کہ وہ اس کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ گوہر فروا کو گھر کا کام کرنے کو کہتی ہے۔ فروا نے ملازم رکھا ہوتا ہے اور وہ کام اسے کہہ دیتی ہے۔ گوہر جب ملازم سے کام کرنے کا کہتی ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، جس پر گوہر مزید بھڑک جاتی ہے۔ گوہر غصے سے فروا کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو نا میں کیا ہوں تمہاری، جس پر فروا کہتی ہے کہ جی ہاں جانتی ہوں، نند ہیں آپ میری۔ گوہر اس کوشش میں لگ جاتی ہے کہ فروا کو گھر سے نکال کے ہی کوئی نہ کوئی چال چلنی پڑے گی۔ اب تو گوہر کی والدہ بھی گوہر کی بات نہیں سنتی۔ جب فروا ثاقب کو پریشان دیکھتی ہے تو وہ حسن سے ثاقب کی شادی کی بات کرتی ہے۔ وہ ثاقب کے لیے لڑکیاں پسند کر لیتی ہے اور ثاقب سے کہتی ہے کہ آپ ساتھ چلیں گے یا انگوٹھی پہنا کر ساتھ ہی لے آئیں ان کو۔ اس پر گوہر مزید بھڑک جاتی ہے اور غصہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی والدہ کو چلا کر کہتی ہے کہ میں گوہر ہوں، اس گھر کی بیٹی، ثاقب اور حسن کی بہن، کیا فروا کو اس گھر کے فیصلے کرنے دوں؟ گوہر غصے میں فروا کے پاس جاتی ہے اور اس کو غصے میں کہتی ہے کہ میں آج تمہارا گلا دبا دوں گی۔ حسن بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتا ہے۔ فروا کو چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ گوہر کی اس حرکت پر حسن شدید غصے میں ہوتا ہے اور اگلے دن آفس میں ثاقب سے اس سلسلے میں بات کرتا ہے کہ میں اپنی اور فروا کی زندگی اذیت میں نہیں گزار سکتا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ گوہر اس کوشش میں کہ وہ رابی کی طرح فروا پر بھی الزام لگا کر اس گھر سے باہر نکال سکے۔ فروا کا کزن فروا کو اس کی اور حسن کی شادی کی مبارکباد دینے آتا ہے اور ساتھ میں پھول بھی لے کر آتا ہے۔ وہ ان دونوں کی ویڈیو گوہر بنا لیتی ہے اور اپنی والدہ کو دکھاتی ہے کہ فروا کا چکر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، جس پر گوہر کی والدہ کہتی ہیں کہ گوہر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم نے رابی پر الزام لگایا تھا، اب تم فروا پر لگا رہی ہو، جس پر گوہر کہتی ہے کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں نا، میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ غلط چیزیں ثابت ہوں، پھر مجھے سکون ملے گا۔ دوسری طرف رابی بہت دکھی ہوتی ہے اپنے بھائی کی موت پر اور وہ جاب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس کی بھابھی عدت میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جہانگیر رابی کو جاب دلواتا ہے۔ رابی کے لیے عمر رسیدہ شخص کا رشتہ آتا ہے، جس پر رابی کی بھابھی کہتی ہیں کہ تم سوچ کے جواب دینا۔ یہ بات جب جہانگیر کو پتہ چلتی ہے اور اس کو اس شخص کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو جہانگیر رابی کی بھابھی سے کہتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ رابی عمر رسیدہ شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دے، جس پر رابی جہانگیر سے کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والے؟ آپ کیوں اپنی بیوی کے لگائے ہوئے الزام کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں نبھانی۔ رابی کمرے میں جا کر روتے ہوئے کہتی ہے اپنی بھابھی سے کہ آپ ان لوگوں کو بلا لیں، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ تو دوسری طرف جہانگیر اپنی والدہ کو ساری باتیں بتا دیتا ہے، جس پر جہانگیر کی والدہ کہتی ہیں کہ میں رابی کا ہاتھ مانگنے جاؤں گی تمہارے لیے۔ جہانگیر کی والدہ اور جہانگیر رابی کے گھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے رابی کی بھابھی کو وہ گھر چھوڑنا پڑے اور وہ اپنے میکے چلی جائیں۔ جہانگیر رابی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور یہ بات گوہر کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ ثاقب کے کان بھرتی ہے۔ جہانگیر رابی کا بہت خیال رکھتا ہے اور جہانگیر رابی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں بھی تو ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں نا۔ ثاقب غصے سے جہانگیر کے گھر جاتا ہے۔ رابی دروازہ کھولتی ہے۔ ثاقب غصے سے کہتا ہے کہ رابی کو تمہیں تو شرم نہیں آتی، پتہ نہیں پر زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ زبردستی رابی کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔
ویورز یہ کچھ سینز تھے جو آپ آنے والے ایک ساتھ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔